قانونی کچھ چیزیں ہوئی ہیں کل. ایک تو یہ کہ obviously پبلک آرڈر کا قانون پاس ہوا, دوسرا یہ آج گزٹ میں بھی آ گیا, دوسرا یہ کہ ایک نیب کی ترمیم جس کے خلاف بانی پی ٹی آئی, جس کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھی, وہ بھی بحال ہو گئی ہے. اور اس کا فائدہ آج ہم نے دیکھا, کل بھی میں بات کر رہی تھی, آج بھی ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ قانونی ٹیم نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر یہ استدعا کی کہ ہم لوگوں کو اس قانون کے تحت بانی پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا جائے. اسد قیصر صاحب, اخلاقی طور پر, قانونی طور پر تو شاید یہ ٹھیک ہے بالکل, لیکن اخلاقی طور پر ٹھیک ہوگا کہ اس ہی قانون کی ترمیم کی مخالفت کرتے کرتے اب اسی قانون کی ترمیم سے فائدہ لیا جائے؟ نہیں, میرے باپ سے پوچھتا ہوں, اگر قانون چینج ہو گیا, وہ اگر سزا ہوگی تب قانون کی تحت, اب تو اس قانون کے خلاف ہے اور اس کے خلاف کیسے, لیکن اگر ایک قانون بن گیا تو ڈیفینیٹلی فیصلہ تو قانون کے مطابق ہوگا, جو بھی قانون ہے, جیسے بھی قانون ہے. تو اس لیے یعنی ہم تو چاہ رہے تھے کہ کسی کے ساتھ رعایت نہ ہو اور اوپن جو بھی وائٹ کالر کرائم میں جو ہے نا ملوث ہے اس کے خلاف نے مؤثر کردار ادا کر سکے. لیکن چونکہ پارلیمنٹ نے قانون چینج کیا, پھر سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا, تو قانون کے مطابق پھر خان صاحب کا بنتا ہے کہ جو بھی قانون ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کو انصاف ملے. اب اس تناظر میں اسد قیصر صاحب, آپ 190 ملین پاؤنڈ کیس کو, توشہ خانہ کیس کو کدھر کھڑا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اسی طریقے سے چل پائیں گے جیسے چل رہے ہیں؟ میرے خیال میں پا رہے ہیں دونوں. ابھی میں تو قانونی کوئی وکیل نہیں ہوں, لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن جو ایک عام آدمی کی حیثیت سے, کامندر کی حیثیت سے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو ابھی اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اور مجھے امید ہے ابھی جو, دیکھو عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے, یہ منصوبے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس منصوبے میں سے اس کو خود گیر لیتے ہیں. تو ایک فیصلہ اللہ کرتا ہے, ایک انسان کرتے ہیں. جب انسان پھر خون بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بوسا نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کوئی نکالا ہے کہ اس ظلم کو اور جبر کو اور اس فرعونیت کو کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا اسد قیصر صاحب, آج تبدیلیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی میں کچھ. عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ قبول ہو گیا, ان کی بجائے سلمان اکرم راجہ صاحب آ گئے. ان تبدیلیوں کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی سیاسی پارلیمانی پارٹی کے ایشوز, پارلیمنٹری ایشوز جب اکٹھے ہو رہے تھے, کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی تھی, کوئی مسئلہ ہو رہا تھا, کوئی پرابلم تھا, یہ تبدیلیاں کیوں سڈنلی؟ نہیں, عمر ایوب صاحب جو ہے نا وہ برڈن تھے. اس نے خود کہا کہ ایک تو میرے اوپر بہت کیسز ہیں, میں عدالت میں بھگت رہا ہوں, دوسرے جو ہے نا پارلیمانی جو اپوزیشن لیڈر اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے, پھر سیکرٹری جنرل ہے, تو وہ اس سے ہو نہیں پا رہا تھا. تو ایک دفعہ تو ان کی ریزگنیشن کو انہوں نے نہیں مانا, تو ابھی اس نے کہا کہ یہ میرے وہ نہیں ہے, میں کر نہیں سک رہا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سلمان اکرم راجہ بہت اچھی چوائس ہے, ایک اچھا وکیل ہے, ایک اچھا, صرف ایک اچھا وکیل نہیں ہے بلکہ ایک آنیسٹ اینڈ بہت ووکل پرسنالٹی ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا تحریک انصاف کو موبلائز کرنے میں اور اس تحریک کو کامیاب کرنے میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اسد صاحب, ایک اور چہم گوئی چل رہی ہے اور وہ ہے رؤف حسن صاحب سے بھی عہدہ ان کا واپس لے لیا جائے گا, اس میں صداقت ہے؟ نہیں, اس کو تو ایک اور بڑی رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے تاکہ آئندہ حکومت کے لیے تھنک ٹینک کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو جو ہے نا وہ کیا جائے, ابھی سے اس کے لیے تیاری ہو جائے. اس کی کیپیسٹی بہت اچھا ہے, باقی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا آگے ہو رہا ہے. تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے اسد صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کے جو اسپوکس پرسن کے طور پر ہیں وہ پھر نہیں رہیں گے, یعنی جو ابھی عہدہ ہے ان کا وہ عہدے سے ہٹ جائیں گے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں رہیں گے, چونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ٹیکنیکریٹ ہے اور اس کی یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اور ایز اے انفارمیشن سیٹ کی تو اس کی خدمات جو ہے نا قابل تحسین ہے. اس نے ٹریمنڈس ایفرٹس کی اور بہت اچھی طریقے سے مشکل وقت میں جو یہ اپنی ڈیوٹی ہے وہ چلا رکھی ہے, چلا رہے ہیں. تو ہم مطلب اس میں کوئی بات نہیں, مجھے علم نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہے, لیکن میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کی جو نئی رسپانسبلٹی ہے اس میں بھی اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اچھی ہے. رائٹ. تو اگر ان کو اس بڑی رسپانسبلٹی یا مختلف رسپانسبلٹی پر شفٹ کر دیا جائے گا تو ان کی جگہ کون پر کر سکے گا, ان کی جگہ پر کون آ سکے گا اسد قیصر صاحب؟ نہیں, مجھے کوئی علم نہیں ہے, نہ مجھے کوئی سمجھ ہے کہ کوئی وہ چینج ہوگا. مجھے امید ہے وہ کنٹینیو کرے گا. رائٹ.